نہیں obviously انسان. اب اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور میں صدقات کو بڑھاتا ہوں. تو ساری دنیا اس وقت کرائسس کا شکار ہے. آپ کو میں تو اتنا ڈیپلی گیا ہوں مغربی قوموں میں، جتنے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے ہم تو نہیں. ہمارے تو یہ اپنا گھر ہے، اپنی گاڑی ہے، ان کے تو جوتے بھی قسطوں پہ ہیں. اچھا مولانا، اس پہ میں تھوڑا سا ایک دوسرا اینگل بھی دیکھ رہا ہوں. میں کیونکہ خود بھی رہا ہوں وہاں پہ، مجھے لگتا ہے وہاں پہ جھوٹ کم ہے، مجھے لگتا ہے وہاں پہ ہیومن رسپیکٹ زیادہ ہے. میں یہاں رہتا ہوں یہاں تو جھوٹ کم ہے، میں اس میں جو کوئی شک آؤٹ نہیں. کم ہے، جو آپ ریلیجن کا آؤٹ کم کہتے ہیں اسلامی، تو مجھے بعض اوقات لگتا ہے وہ ہم سے اچھے مسلمان ہیں. میری اسیسمنٹ ہے کلیکٹیولی ان کا سسٹم بہت اچھا ہے اور انڈیویجولی وہ فیل ہیں. اچھا مولانا، میں چاہ رہا تھا اسلام میں جو خواتین کا مقام ہے اس کو ذرا سمجھنا چاہ رہا تھا. مطلب ہمارے یہاں جو ایک عام سے معنی ہے جی چادر چار دیواری، اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا، سب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ خاتون کے لیے سب سے اچھی جگہ گھر ہے، وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے. دوسری طرف ایک یہ بھی آئیڈیا کہ یار ایک معاشرے میں اگر 50% لوگ کمائیں گے نہیں تو معاشرہ کس طرح چلے گا، یہ بوجھ کون اٹھائے گا. تو اسلام کیا اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیا ایک حقیقی اسلامی عورت کا کیا مقام ہے، کیا کردار ہے؟ اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے قدموں تلے جنت ہے. اگر یہ بیوی کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں بہترین انسان وہ ہیں جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے. اگر یہ بیٹی کے روپ میں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں اور اس نے ان کی شادی کی تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا. تو کسی نے پوچھا اگر 2 ہوں، آپ نے کہا جو 2 کی شادی کرائے گا وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ساتھی ہو جائے گا. کسی نے پوچھا 1 ہو، کہا 1 بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دے تو بھی جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا. کسی کو اللہ نے بیٹی نہیں دی، بہن دی، تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کی شادی کی، ان کا حق ادا کیا. آپ کو پتہ ہے ہمارے ماحول میں عورت کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، وراثت ساری بھائی لے جاتے ہیں. خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں تو یہ عام ہے کہ وراثت زمین ساری بچے اپنے نام کرا لیتے ہیں، بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا. والدین خود بھی نہیں دیتے، اور اگر والدین بچوں کے نام نہ کرا سکیں اور وہ مر جائیں تو بیٹے خود اپنی بہنوں سے زبردستی بیان لے کر زمینیں اپنے نام کرا لیتے ہیں. یہ میرے آنکھوں سامنے تو مولانا بیٹی کو یا بہن کو اس کا حصہ نہ دینا پھر غیر اسلامی ہوا نا؟ وہی تو بتا رہا ہوں. جس نے 2 بہنوں کی شادی کی اور ان کو ان کا حق دیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے بہت بڑا مقام دیا ہے. عورت کے کام کرنے کی بات تو اماں خدیجہ مکے کی سب سے بڑی تاجر تھی، بالکل، اور سب سے پہلی ایمان لانے والی تھی اور سب سے پہلی سپورٹر تھی. اور اس دنیا میں کبھی کسی کو اللہ نے سلام نہیں بھیجا، حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا. جبریل آئے کہ یا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر رہے ہیں. عورت کی عزت اور اس کا تقدس یہ پردے میں ہے. پردے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھی ہو، پردے سے مراد ہے وہ کور ہو، اس میں اس کی اپنی عزت ہے. اچھا عید پہ اب جیسے اب تو کیا آپ کا کیا میسج ہوگا؟ جو ماحول ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہے، رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، چمچماتی گاڑیاں، زرق برق لباس، اور دوسری طرف مفلسی کانوں کو ہاتھ لگوا دی ہیں مڈل کلاس کے بھی اس نے. اور عید عام بندہ کیا عید منائے؟ خوشی کہاں ہے؟ خوشی کہاں پہ ہے؟ اور اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں اس سینس میں پوچھنا چاہ رہا تھا، کچھ لوگ اس پر اپنی رائے دیجیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیا لباس نہیں بنانا چاہیے، یہ پیسے آپ کسی مستحق کو دے دیں، چاہے سنت بھی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ صاف ستھرا لباس پہن لیں. اور ایون بڑی عید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ قربانی کی جگہ آپ کسی کو وہ پیسے دے دیں، کسی کی ہیلپ کر دیں. تو یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جس زمانے میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے تو فقر کا انتہا تھی،
خود میرے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوتے تھے. تو آپ نے کہا تم میں کوئی شخص جمعے کے دن، جمعہ بھی ایک ہی عید ہے، جمعے کے دن کے لیے اپنے الگ کپڑے رکھے، اپنے روز کے کپڑوں سے ہٹ کر جمعے کو اچھے کپڑے پہن کر آئے، خوشبو لگا کر آئے. یہی حکم عید کا ہے. یہ جوڑا 1000-2000 کا ہے، اگر میں یہ جوڑا پہن سکتا ہوں تو 1000-2000 میں کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے کپڑے نہ بناؤں اور اوروں کو پیسے دے دوں. یہ ایسی ہی بات، جیسے قربانی پر کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرے اوروں کو پیسے دے دیں. جی اچھا مولانا، اگر آپ ہمارے ویورز کو بتا دیں اس عید پہ کتنا فطرانہ دینا چاہیے ہم جیسے عام بندوں جی کو؟ 3 سیر کشمش کے حساب سے دے دیں جو قوت رکھتے ہیں، یا 3 سیر کھجور کے حساب سے ہے، یا پھر 1.25 سیر گندم کے حساب سے ہے. اس کے مارکیٹ میں پیسے پوچھ لیں اور اس کے مطابق دے دیں. اچھا، اتنے ڈارک خبریں ہر وقت، اور جو آگے ماحول اور خاص طور پہ معاشی ماحول، اس میں موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے آپ کا کیا فارمولا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں. دیٹ از اٹ. اور مولانا آپ کوئی کسی سے عیدی بھی لیتے ہیں کہ سب کو عیدی دیتے ہیں؟ اور ہمیں بھی دیں گے عیدی اس پروگرام کے بعد؟ آپ کو دعا دوں گا میں. نہیں کچھ دے رہے ہیں عیدی، آپ ہمارے بڑے. میری تو بنتی ہے، آپ کو، آپ کی نہیں. یار مولانا سے 1 روپیہ بھی ساری زندگی کی کمائی بن جائے گا نا، وہ ہم تو لے کے جائیں گے عیدی آپ سے. عید ویسے آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ عید میں گاؤں میں جاتا ہوں، اور ہمارا ابھی تک خاندانی سسٹم چل رہا ہے، شکر ہے اللہ کا. بہت تو ٹوٹ چکا ہے. تو ہم عید کے دن عید کی نماز پڑھ کے پھر ہمارے ایک ہی 4 دیواری میں گھر ہیں، 4 ایکڑ کی 4 دیواری ہے، اس میں ہمارے اپنے اپنے گھر ہیں. تو پھر ہم ایک گھر میں جاتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں. وہ کچھ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں انہوں نے سرو کرنے کے لیے رکھی ہوتی ہیں. پھر اس سے بعد دوسرے گھر جاتے ہیں، پھر تیسرے گھر جاتے ہیں، پھر چوتھے گھر جاتے ہیں. سارے گھروں کو، ساری اس میں بچے بچیاں مستورات مرد سارے اکٹھے ہوتے ہیں. پھر میں سارے بچوں کو، ساری فیملی کو عید دیتا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں کوئی آدھا پونا گھنٹہ ان سے بات کرتا ہوں دین. آپ کے تو اچھا، میرے ویسے ذہن میں آتا ہے، آپ یو آر اے ویری نون فگر ان پاکستان، یو آر اے سیلیبریٹی، اور ایک اس کے علاوہ ایک بڑی مذہبی شخصیت ہے. تو وہاں پر نا جیسے ایک فارمیلٹی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہوتی ہے، لیکن کوئی کزنز ہوں گے آپ کے، وہ میں لائٹ موڈ کی جو بات کر رہا تھا وہ میں اس تناظر میں کر رہا تھا. تو وہ ہے کسی کے ساتھ ایسی انفارمل گفتگو کزنز کے ساتھ کہ ہنسی مذاق یا کوئی بے تکلفی میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی ایک غلط تصور بن گیا ہے مذہب کے بارے میں، کہ مذہب والا وہ تو بالکل آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے اور بس وہ ایسے کر کے چلتا ہے، اور ایسے لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن میں نے تو اپنے نبی کی زندگی پڑھی ہے. آپ گھر میں کھیلنے والے تھے، ہنسنے والے تھے. میں پوری فیملی میں ہنستا ہوں، کھیلتا ہوں، لطیفے سناتا ہوں، لطیفے سناتا ہوں.